اور آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں ایک نئی ملاقات کردار تھا بالکل وہ 5.5 سال پہ ٹچ تھا. کیا 5.5 سال کے بعد کا بڑا شکر ہے کہ میں نے پوری دنیا میں پاکستان کو پروموٹ کیا اس میں کوئی کتابوں کے ذریعے. اور وہ جو ایک کرشمہ ہوتا تھا نا زندگی کا وہ ڈیلیٹ ہو گیا. بالکل انڈیو تیزیاں جو ہے بالکل وہ اس طرح شروع ہو گئی ہوئی ہے کہ پیسے زیادہ کیسے کمائے جا سکتے. ایگزیکٹلی سر محنت کو سڑکوں پہ ہیں ٹھیک ہے جن کا کوئی بھی سسٹم نہیں ہے کہ کوئی ساتھ ہو ان کے ان سب کو بہتر کروں. زبردست. تو شاعری کی 13-14 کتابیں ہیں اور تقریباً اتنی ہی نثری کتابیں ہیں. کیا بات ہے. کتابوں پر تبصرے کرنا بھی میرا ایک شوق ہے. یوں ہیں میرا فرسٹ تھا تو جب میں نے اس کے ساتھ ایکٹ کیا سو اپریسیشن مجھے ملی, وہ بڑا جیلس ہوا. جن کو کریز ہو نا ان کے لیے مشکل نہیں ہے, جن کو ٹیلنٹ ہو وہ ان کے لیے مشکل نہیں ہے. میں یہی کہوں گی. فیملی میں مسلم ماڈل اسکول سے میٹرک کیا تھا, مسلم سینٹرل ماڈل کے سامنے کچہری کے سامنے. اچھا کارنر پہ. کیا بات ہے. جو ذرہ ذرہ ہے مجھے پیارا ہے. الحمدللہ. کیا بات ہے. ہاں جی, پاکستان کا ذرہ ذرہ پیارا ہے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں محمد علی رضا اور آپ کے لیے حاضر ہوا ہوں لے کر کے آپ کا اپنا پسندیدہ پروگرام ملاقات. ناظرین سامعین, آپ کو کیسے بتاؤں کہ آج کی یہ جو میری ملاقات ہے اتنی امپورٹنٹ ہے, کہ اتنی خاص ملاقات ہے, اور آج جو شخصیت میرے ساتھ موجود ہے نا کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے, اور بلکہ میں یوں کہوں کہ تعارف خود اس شخصیت کا محتاج ہے. ناظرین سامعین, پاکستان ٹیلی ویژن, ریڈیو پاکستان کی بہترین اور قابل اور سینئر اداکارہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جی, آپا, ہم سب کی آپا عذرا آفتاب. السلام علیکم آپا. وعلیکم السلام بیٹا, میں اس قابل نہیں جتنی تعریف آپ نے کر دی ہے. آپا یہ آپ کی محبت ہے, آپ کی محبت ہے جو ہمیں آپ تک کھینچ کر کے لے کے آئی ہے. تعریفیں سب اللہ کی ذات کے لیے ہیں, اور یہ اللہ ہی کا کرم ہے کہ اللہ میاں نے مجھے اتنا کام کرنے کا موقع دیا کہ لوگ مجھے جانتے ہیں, الحمدللہ. الحمدللہ. آپا مصروفیات کی سنائیں, کیا مصروفیات ہیں آج کل؟ آج کل تو کوئی نہیں ہے. اوکے, لاہور کی انڈسٹری کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں, لاہور میں تو کچھ نہیں ہو رہا. پہلے لاہور کے متعلق تھا بیٹا کہ یہ مدر انسٹیٹیوٹ ہے, یہی ہوتا تھا سب کچھ. فلمیں بھی یہی بنتی تھیں, ڈرامے بھی یہی بنتے تھے. اب سارا یہ سلسلہ کراچی پہنچ گیا. ہاں تو چلیں, اللہ کراچی کو بہت زیادہ, لیکن پھر بھی میں نے ابھی پچھلے سال کیا جیون نگر, اور پاپولر ڈرامہ کاشف نثار نے کیا, اور پھر اس کے بعد میں نے کیا اسلام آباد میں مجھے بلایا تھا فنا کے نام سے, وہ ابھی چل رہا ہے. صحیح. تو وہ بھی گرین چینل پہ چلا تھا, اور جیون نگر بھی گرین چینل پہ. گرین چینل سنا ہے کہ آئی ایس پی آر نے کیا ہے, تو اچھی بات ہے. یہ پاکستان آرمی کا اپنا چینل ہے, یہ بہت اچھی بات ہے کہ انہوں نے اس میں احساس کیا ہے کہ ہمارے فنکاروں کو کچھ کام ملے, اور مطلب تاکہ گرین چینل گرین ہی رہے اور پاکستان کی طرح ہرا بھرا رہے. آپ ماں بھی ہیں, رشتے بھی آپ نے سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں. اپنی مصروفیات سے کس طرح رشتوں کو ٹائم کس طرح دیتی ہیں؟ میرے رشتے ماشاءاللہ میرے 2 بھائی ہیں یہاں ابھی. سب سے بڑے بھائی اعظم خورشید صاحب. اوکے جی, کیا میرے بڑے بھائی تھے. اور پاکستان ٹیلی ویژن کا, میں ناظرین سامعین میں آپ کو بتانا چاہوں کہ پاکستان ٹیلی ویژن کا ایک ایسا نام اعظم خورشید صاحب, اگر میں کہوں کہ عذرا آفتاب آج ہمارے ہاں یہاں پر جس مقام پر ہیں وہ اعظم خورشید صاحب کی بدولت ہے, اس میں کوئی شک نہیں. ریڈیو سے سٹارٹ کیا خبریں, مجھے کسی نے محسن گیلانی, تو مجھ سے چھوٹے ہیں لیکن مجھے وہ سرائکی بولتے ہیں, تو میں بھی سرائکی. آپ کی زبان بھی سرائکی؟ نہیں, میری زبان پنجابی ہے, لیکن سرائکی مجھے اس لیے آتی ہے بیٹا کہ میں ڈیرہ غازی خاں میں پیدا ہوئی. اچھا, تو اس لیے مجھے سرائکی بہت اچھی آتی ہے. اور ساتھ میں آپ کے باتوں سے یہ بھی مدر آف کوئٹہ, مجھے یہ بہت ہی ایک دلچسپ واقعہ ہے. تو ایک ان نون نمبر آیا, تو میں نے
इन्हीं बच्चों में से किसी से कहा कि बेटा देखो ये कौन है, मैं बात नहीं करती, तो उन्होंने कहा कि मैं ब्रिगेडियर अहमद सईद बोल रहा हूँ और मुझे मैम से बात करनी। वाह। तो मुझे बड़ा मतलब मोतबर नाम लगा। मैंने उनसे कहा जी फरमाइए आपने क्या कहना है मुझे। कहने लगा जी मैंने क्या कहना है, एवरीवन रिमेंबर यू एज अ मदर ऑफ कोयटा। ओके, तो नाज़रीन सामीन ये बैकग्राउंड है मदर ऑफ कोयटा का। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जिसने मुझे ये एजाज बख्शा। और ये एजाज मेरे भाईजान कहा करते थे, आजम खुर्शीद साहब जिनका नाम है, अभी मैं आपको उनकी किताबें भी दिखाऊंगी। मेरे नाम ये पढ़ी हुई है सामने, ऑफ कोर्स उनका नाम आया तो लाजमी लफ्ज चेहरे। लफ्ज चेहरे आप इसको खोलेंगे ना, यहाँ देखें, ये यहाँ पर एक मिनट देखिए, ये आफ्ताब अजरा। ओके, यानी आफ्ताब दोस्त थे मेरे भाईजान के, उन्होंने मतलब इसलिए उनका जिक्र किया। क्या बात है। और शादी भी मेरी उन्होंने आफ्ताब से करवाई। जबरदस्त जबरदस्त। और दूसरी भी देखिए, ये मेरे लिए तो मेमोरेबल है, मेरे लिए मेमोरेबल है, अनफॉरगेटेबल। आप दूसरी ये किताब है, ये मुझे प्यार में बचपन में ये भी लफ्ज चेहरे। अच्छा, ये उन्होंने लफ्ज चेहरे, ये एक बड़ा लफ्जों में चेहरे, बिल्कुल बड़ी बात है। ये बड़ी बात है, ये उन जैसा ज़हीन आदमी ही कर सकता है। और इसमें लिखा हुआ है हुक्की फुल्की। मेरे वालिद साहब, मैं ऐसे करेंगे ना बैठी रहती थी, तो मेरे वालिद साहब मुझे हुक्की कहा करते। ओके, क्या बात। तो ये उन्होंने, मेरा नाम है हुक्की अजरा आफ्ताब। जबरदस्त। तो और एक पे लिखा है उन्होंने ये उनकी तस्वीर। वाह वाह। नाज़रीन साहब मैं दिखाना चाहूँगा, मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा। नाज़रीन सामीन, ये आज़म खुर्शीद साहब, क्या बात है, क्या बात है। पाकिस्तान टेलीविज़न की बोन, और मैं कहूँगा कि अज़रा आफ्ताब, और ये बहन भाइयों का एक मोहब्बत कहें, इखलाक कहें, प्यार कहें, ये उनकी यादें हैं, ये मेमोरी हैं उनकी। बिल्कुल, ये उनकी मैं इनके बगैर कुछ नहीं थी। ये चले गए, आप यकीन करें, मुझे लगता है दुनिया अंधेर हो गई है। ये मेरा स्पीकर आप देख रहे हैं, कल भी हम कल आवाज, मैं आपको अगर टाइम हुआ तो मैं आपको उनके गाने सुनवाऊंगी, ठीक है? सुनूंगा। आप यकीन करें कि ये आफ्ताब और अजरा मेरे बेहतरीन दोस्त हैं, और ना जाने क्या क्या। मैं खुदा इन्हें खुश रखे। क्या बात। नीचे उन्होंने अपने साइन किया। और दूसरी किताब में लिखा हुआ है, मुझे जो मेरे वालिद साहब कहा करता है, हुक्की के नाम। तो अल्लाह, ये भी मेरे लिए बड़े अच्छा। इनका ये था बेटा कि ये कहते थे कि रेडियो पे काम कर लो, टीवी पे नहीं करना। मैंने कहा ठीक है। रेडियो पे मुझे अच्छी तरह याद है, मैंने मुल्तान रेडियो से शुरू किया था खबरें पढ़नी। हाँ जी, खबरें पढ़ती थी मैं। सईद मिर्ज़ा प्रोड्यूसर थे, मुझे अच्छी तरह याद है। तो एक दिन उन्होंने मुझसे पूछा कि आप खबरें पढ़ती हैं, तो आप डेरा गाजी खान से ताल्लुक़ है, और आप उर्दू तो बहुत अच्छा बोल लेती हैं, क्या सराइकी भी आती है? मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल आती है, कि हम सराइकी में ड्रामा करेंगे, वो करेंगी आप? तो मैंने कहा जी मैं अपने घर से पूछ लूँ फिर बताऊँ। वाह वाह। फिर मैंने आके अपने भाईजान से पूछा, आजम साहब से। मैंने कहा भाईजान वो कह रहे हैं कि ड्रामा करना है सराइकी में, तो कहते हैं कि हाँ रेडियो पर करना है ना? रेडियो तो करना है। हाँ, मैं कहा हाँ रेडियो तो ही करना है। अंदर ने कर ले। फिर मैंने वो ड्रामा बेटा किया कोई 5.5 साल, मासी सत्तो के नाम से। मासी सत्तो अनफॉरगेटेबल जो है किरदार था वो, और एक ख्याली जो है ना, ख्याली इमेजिन होता था वो मामला। मैं आपको इसके पीछे एक लंबी कहानी है। इसमें मेरे साथ मोहसिन गिलानी होते थे। मोहसिन गिलानी आज मशहूर एक्टर हैं। बिल्कुल। तो वो उन दिनों मेरा ख्याल 9th में या 8th में पढ़ते थे, और मैं फर्स्ट ईयर में। जबरदस्त। आप यकीन करेंगे कि मैं और वो दोनों थे उस ड्रामे में। वाह। वो 5.5 साल चला। सराइकी में ना बड़ी बहन को बेबे कहते हैं। हाँ, तो वो मुझे बेबे कहते हैं अभी तक।
واہ جی. ہاں تو وہ آپ یقین کریں گے بول کے لیے انہوں نے مجھ سے ایک انٹرویو بھی بڑا لمبا چوڑا لیا ہوا ہے, وہ بلایا تھا مجھے کہیں. تو محسن مجھے نہیں بھولتا, نکر پہنی ہوتی تھی, وائٹ شرٹ پہنی ہوتی تھی, اور محسن مجھے میں مطلب ماسی ستو تھی, وہ میرا آپ دونوں کا کردار تھا. بالکل. وہ 5.5 سال بیٹا چلا. 5.5 سال کے بعد میری شادی ہو گئی. شادی بھی میری بھائی جان نے اپنے دوست بالکل آفتاب سے کرائی, کیونکہ آفتاب صاحب ہمارے گھر آیا جایا کرتے تھے. میں اپنے بھائی جان کے ساتھ رہتی تھی, تو والدین کی تو ڈیتھ ہو چکی تھی. تو پنڈی ایک جگہ ہے کوچا چا سلطان, تو اب تو وہ سنا ڈیمولش ہو گیا ہے, پرانی ہنسی حویلی تھی, اس میں ہم رہتے تھے, تو میں بھی رہتی تھی. تو یہ وہاں اسلام آباد میں ہی ہوتے تھے. ان کے میرے شوہر کے والد صاحب نا مشتاق بن خان ان کا نام تھا, اور اللہ انہیں غریق رحمت کرے. تو وہ آئی جی تھے ایف ایس ایف میں, ماشاءاللہ بہت بڑے وہ. اور سب سے بڑی بات یہ ہے ان کی, میں ضرور کہنا چاہوں گی, شیئر کرنا چاہوں گی, کہ اتنے بڑے آفیسر ہوتے ہوئے وہ اصولوں کے بڑے پابند تھے. کیا کیا نہیں, آپ یقین کریں, ایک دفعہ میں CNN میں نیوز پڑھتی تھی, اور وہ بڑے فخر سے لوگوں سے, اپنے دوستوں سے کہا کرتے تھے, یہ میری بہو CNN میں نیوز پڑھتی ہے. تو یہ میرے لیے بڑے فخر کی بات ہے کہ مشتاق احمد خان ان کا نام تھا, اور اتنے بڑے آفیسر. ایک دفعہ CNN سے بیٹا فون آیا کہ ہماری گاڑی اس وقت خراب ہے, اور اگر آپ کسی طرح آ جائیں تو ہم واپس پھر آپ کو بھجوا دیں گے. تو میں نے اپنے سسر سے یعنی ابا سے کہا, تو ابا نے کہا ہاں آئیے, کیونکہ ابا کو بقول آئی جی ایف ایس ایف 4-5 گاڑیاں ملی ہوئی. اب ہمارے 2 گیٹ ہیں نا, بھی آپ آئے ہیں, ایک اندر کا ہے اور ایک باہر کا ہے. وہ پہلے تو اندر کے گیٹ سے گزرے, پوری گاڑیاں کھڑی, گزر گئے, میں اف نہیں کی. پھر گیٹ میں آئے, سڑک پہ آ گئے, ٹیکسی روکی, نمبر نوٹ کیا, دروازہ کھولا, مجھے بٹھایا, اور بٹھا کے مجھے کہتے ہیں بیٹا آپ سوچ رہی ہوں گی کہ یہ گاڑیاں اتنی کھڑی ہیں, نہیں یہ گاڑیاں جو اتنی کھڑی ہیں تو ابا نے مجھے اس میں کیوں نہیں بھیجا. بیٹا میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ گاڑیاں میرے استعمال کے لیے ہیں, میرے بچوں کے نہیں. واہ واہ واہ, اتنے اصول پر, کیا بات, اتنے اصول پر. یہ آج ہمارے سرکاری عہدیداروں کے لیے سیکھنے لائق بات ہے. بالکل, یہ کہنا مناسب ہوگا میرا خیال ہے کہ کیمرے کے توسل سے کہ اسی طرح بننے کی کوشش کیجیے, جس طرح سے جن کا میں ذکر کر رہی ہوں میرے سسر تھے, اور اتنے بڑے آفیسر تھے, ایف ایس ایف کے آئی جی. کیا بات ہے, آپ یقین کریں ان نے 4-5 گاڑیاں تھیں. مجھے میرا خیال ہے جب ہم بڑوں کی تہذیب بھول جاتے ہیں نا, تو پھر ہماری بربادی کا عالم شروع ہو جاتا ہے. ہمارا مسئلہ پتہ کیا ہوا ہے, اب آپ ڈرامہ بھی دیکھیں آج کا, وہ ڈرامہ نہیں رہا. بالکل, میں اسی کی طرف آنا چاہ رہا ہوں آپا, کہ آج میں کرتا ہوں یہ کویسچن آپ سے, کہ آپا آپ 90s کے دور سے ہیں, ایسے ہی آپ 90s کے دور سے ہیں, آج 2024 آ گیا ہے. آپا آپ نے اس وقت کے سیریلز میں اور آج کے ڈرامہ سیریلز میں کیا فرق دیکھا, کیا محسوس کیا آپ نے؟ دور کیا ہے اور آج کا دور کیا ہے؟ زمین آسمان کا فرق ہے. آپ یقین کریں, ایک پریکٹس ہوتی تھی, اسکرپٹ لکھا جاتا تھا, پھر وہ ایڈیٹر کے پاس جاتا تھا, کون سا جملہ کیسے نہیں کرنا, یہ نہیں لکھنا, یہ نہیں ہونا چاہیے, یہ ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد وہ ڈائریکٹر کے پاس آتا تھا. بیٹا یہ میں پورا پروسیس بتا رہا ہوں. ڈائریکٹر کے پاس آگے پھر وہ ڈائریکٹر پہلے اسکرپٹ پڑھتا تھا, پھر اس کے بعد وہ سوچتا تھا کہ یہ رول کون کرے گا, یہ کون کر سکتا ہے, یہ کون کر سکتی ہے. اس کے بعد پھر وہ اپنے پروڈیوسر جو کرنا ہوتا ہاں اسے بلا کے کہتا تھا یہ رول فلاں سے کرا لو, یہ فلاں سے کرا لو. اتنے پروسیس سے گزرتا تھا بیٹا. اور اس کے بعد ہماری ریڈنگ ہوتی تھی. آپ یقین کریں کبھی تلفظ, یہ جو میرا اتنا اچھا ہے اردو میں, تلفظ کی ادائیگی جو ہے نا وہ مسٹ بی امپورٹنٹ فار آل ایکٹرز. آپ یقین کریں یہ اسکرپٹ پڑھا ہے جیسے, ٹھیک ہے, یہ اسکرپٹ ہے.
ایسے کر کے کراس کراتے تھے, اتنے منٹ کا پاز لینا ہے, اور ایسے کر کے لائن کھچواتے تھے, اتنے منٹ یہ بولنا ہے, ہاں کلیئر کرنا ہے, ایکسپریشن دینا ہے پہلے اور پھر اس کے بعد. بیٹا ہم نے ڈرامہ ان اصولوں پہ کیا, بالکل ایسا ہی. آج کل بالکل نہیں ہے, آپ کو سیٹ پہ چیزیں مل جاتی ہیں اور کیا معاملہ سارے بالکل ایسا ہی, بلکہ واٹس ایپ پہ پیپر آ جاتا ہے. اچھا مزے کی بات ہے, میں انٹرویو آپا کو واٹس ایپ پہ بھیجنے لگا اور آپا نے مجھے کہا کہ بیٹا تو پوچھتا جائے, میں تجھے بتاتی جاؤں گی. ایسا ہی ہوا. اچھا آپا, یہ آج کل جو ڈرامہ سیریلز میں ہم دیکھ رہے ہیں, جو بےہودہ گفتگو اور اڈلٹ کانٹینٹ جو ہے آج عام ہو چکا ہے, میرا خیال ہے کہ یہ مجھے شرمندگی ہو رہی ہے ناظرین سامعین آن کیمرہ یہ بات کرتے ہوئے, اور جو لکھ رہا ہوتا ہے اس کا کیا عالم ہوگا مجھے نہیں سمجھ آ رہی. آج کل وہ ڈرامہ نہیں رہا ہے جس میں ہماری تہذیب, ہمارا کلچر, ہمارا مذہب, ہمارا رہن سہن اور ہمارا جو ایک طریقہ ہے زندگی کا وہ بالکل ختم ہو چکا ہے. بالکل ایسے ہی. وہ پرانی رسمیں, وہ پرانے ہم نے جو ہمارے پاکستان میں ہونا چاہیے تھا, ہمارے قائد اعظم نے پاکستان ایسے ہی نہیں بنایا تھا. آپ کا دھواں ڈرامہ, کیا بات ہے, آپ کا لام ڈرامہ دشت, اور یہ اب آج کے دور میں جیون نگر, جی ٹھیک ہے, وہ تو خیر جیون نگر بہت اچھا تھا, بہت اچھا ڈرامہ تھا. میں کوئٹہ میں تھی, دشت کا واقعہ میں آپ کو سناتی ہوں. دشت اس طرح سے ہوا تھا کہ میں کوئٹہ میں تھی, میری بچی چھوٹی تھی, تو عابد علی آئے میرے گھر. تو عابد کے ساتھ میں نے بہت سینئر بہترین اداکار, خدا عابد علی کو غریق رحمت کرے. عابد علی آئے ہمارے گھر اور ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے, تو مجھے کہنے لگے کہ آپا آپ نے یہ ضرور کرنا ہے. وہ مجھے ادب سے آپا کہتے تھے, حالانکہ عمر میں بڑے تھے. تو اس کے بعد انہوں نے میں نے ان سے کہا کہ عابد بھائی میری بچی بہت چھوٹی ہے, میں گوادر نہیں جا سکتی. تو میں یہ کہہ کے نا بورچی خانے میں چائے بنانے آ گئی. اچھا. تو آفتاب صاحب بیٹھے تھے, آفتاب صاحب بیٹھے تھے. آفتاب صاحب نے کہا کہ آپ بالکل فکر نہ کریں جی, یہ کرے گی بچی کے لیے میں جو ہوں. واہ واہ, کیا کہنے. اگر آفتاب میری زندگی میں نہ ہوتے نا بیٹا, تو باخدا آج میں عذرا آفتاب نہ ہوں. کیا بات ہے, کیا بات ہے. یہ آج کل کے بیوی اور شوہر کو بھی یہ ان کے لیے بھی سیکھ ہے کہ نہیں آپا؟ میرا تو یہی تجربہ ہے بیٹا کہ مجھے اگر آفتاب اجازت نہ, کیونکہ میرے بھائی جان مجھے کہتے تھے ریڈیو پر کام کرو لیکن ٹی وی پہ نہیں کرنا. واہ, آج کل تو میں سمجھتا ہوں آپا, آج کل جو ہمارے ریلیشنز ہیں نا وہ ٹی وی کی مانند چل رہے ہیں, سیریلز کی مانند چل رہے ہیں. آج کل نہ ان میں ہماری تہذیب ہے بیٹا, نہ ان میں ہمارا کلچر ہے, نہ ان میں ہماری پاکستانیت ہے. ہمارا بیٹھنا اٹھنا, ہمارا کھانا پینا, اوڑھنا بچھونا, ایچ اینڈ ایوری تھنگ چینج, سب چینج ہوا ہے. جو سیریل پر دکھایا جا رہا ہے وہ گھر کی بہو بھی کر رہی ہے, بیٹی بھی کر رہی ہے, ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں. ایگزیکٹلی. یہ ایسا نہ کہیں ہم کہ جو انڈین سیریلز ہوتے تھے وہ پاکستان میں آ گئے, اور پاکستانی جو سیریلز ہوتے تھے وہ انڈیا میں چلے گئے. میں تو کہتی ہوں انڈیا میں ابھی بھی کچھ کلچر باقی ہے, ان کی پنجابی موویز کی وجہ سے انہوں نے اپنی تہذیب زندہ رکھی ہوئی ہے. بالکل. تو اس میں مطلب مجھے بڑی شکایت ہے اور شرم کی بات ہے آپا, شرم کی بات ہے. اچھا آپا, بیٹی آپ کی ایک, ہاں, اس نے کبھی اصرار نہیں کیا کہ میں بھی شوبز انڈسٹری میں آنا چاہتی ہوں؟ نہیں. یا آپ نے کبھی فورس نہیں کیا؟ اسے شوق ہی نہیں ہے. اچھا جی. اگر بچپن میں اس نے ایک آدھ, بچپن میں کوئٹہ میں ہم ہوتے تھے تو وہ بچپن کا رول ایک آدھ اس نے کیا, وہ بھی ناسمجھی میں 4-5 سال کی تھی. لیکن اس کے بعد اس نے انٹروڈیوس کروا چکی ہیں آپ مطلب ان کو؟ چھوٹا وہ بالکل چھوٹی تھی تب, لیکن اسے کبھی شوق نہیں ہوا. لیکن وہ میرے ڈرامے بڑے شوق سے. کیا بات ہے. بلکہ پچھلے دنوں آئی بھی تھی, ابھی گئی ہے وہ پچھلے ہفتے. تو اس نے, میں نے اسی لیے. اچھا ناظرین سامعین, میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو پروگرام ملاقات ہے یہ پچھلے 4 سال سے پینڈنگ ہے. یہ ابھی آپ نے بات کی ہے کہ یہ رشتوں کو ترجیح دیتی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, اور یہ سب سے بڑی بات ہے. میں کہتا ہوں کہ ہر انسان کو آپا جیسی سوچ رکھنی چاہیے, عذرا آفتاب صاحبہ جیسی سوچ رکھنی چاہیے کہ رشتے پہلے آپا. بالکل آپا, رشتے پہلے رشتے, بعد میں سب کچھ ہے. اگر رشتے نہیں ہیں, احساس نہیں ہے آپ کے اندر, وہ انسانیت نہیں ہے,
تو باقی آپ کے سارے کام ادھورے ہیں. اگر آپ کی نیت ٹھیک ہے نا, جی ہاں, آپ یقین کریں آپ کے سارے کام سیدھے ہوتے چلے جاتے ہیں. ایگزیکٹلی, نو ڈاؤٹ. لیکن اس میں نیت کا بڑا دخل ہے. بالکل. ناظرین 4 سال لگے ہیں یہ آج پروگرام ملاقات کرنے میں. ہاں کیوں آپا ایسا ہی؟ اس میں کوئی شک نہیں, کوئی نہ کوئی مجبوری آتی رہی, آپا کی ریکارڈنگ چلتی رہی, کچھ میری مصروفیات نکلتی رہیں, آج کرتے ہیں کل کرتے ہیں, لیکن یہ آج الحمدللہ ہمیں موقع ملا اکٹھے بیٹھنے کا. تو یہ آپا آپ کا ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں. نہیں بیٹا, میرا شکریہ ادا نہیں بلکہ آپ کا شکریہ, آپ میرے پاس آئے. آپا کیسی بات ہے. سلامت رہے, اللہ پاک آپ کا سایہ ہم پر سلامت رہے, آپ کو صحت و تندرستی دے. اچھا آپا یاد ہو کہ اب تک کتنے سیریلز میں آپ کام کر چکے ہیں, کتنا تجربہ ہو گیا؟ 600-700 تو ہوں گے. اللہ اکبر, کیا بات ہے. آپا یہ پیچھے ایوارڈز ملے, یہ میرے ایوارڈز رکھے ہیں, میں نے دیکھے ماشاءاللہ, اور گولڈ میڈل بھی ملا ہوا ہے. اور گولڈ میڈل جو مجھے ملا ہے نا بیٹا, یہ یونیورسل ڈراما سوسائٹی سے ملا ہوا. زبردست, یونیورسل. کیا بات ہے, کیا بات ہے. یہ انہوں نے مجھے گولڈ میڈل دیا ہے, آپ بے شک پڑھ لیجئے. اچھا آپا, میں ساتھ میں ابھی ایک شکایت کروں گا میں اپنے میڈیا کے توسل سے, کیمرے کے توسل سے, کہ پیچھے تمغہ امتیاز سے نوازا گیا کچھ اداکاروں کو, کچھ اپنا یہ لوگوں کو. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ حقیقی معنوں میں تمغہ امتیاز گیا ہے یا یہ سفارشی طور پر تمغہ امتیاز گیا ہے؟ میں اس معاملے میں کچھ نہیں کہوں گی, ان کی قسمت تو انہیں مل گیا. ہاں, میری قسمت آپ آج کی اداکاروں کو کیسے, میں مجھے نہیں پتا, لیکن مجھے سب سے زیادہ خوشی ایک بات کی ہوئی تھی کہ انور مسعود صاحب کو ملا تھا. وہ میرے پروفیسر رہے. واہ کیا بات ہے. جی بالکل, وہ آپ کے ٹیچرز میں بھی آتے ہیں. جی میرے ٹیچر, میں نے انہیں مبارک دی. تو وہ ہمیشہ مزاحیہ شاعری کرتے ہیں. تو ان کی مسز کی نا کچھ سال پہلے ڈیتھ ہو گئی تھی. میں نے افسوس کے لیے فون کیا, تو مطلب ظاہر ہے میرے پروفیسر ہیں, وہ مجھے ابھی تک بہت زیادہ سینئر ہونے کے ناطے بہت پیار کرتے ہیں میرے ساتھ. تو ابھی کچھ دن پہلے میں نے ان سے بات کی جب انہیں ملا سول ایوارڈ نا, تو میں نے انہیں مبارک دی. تو مجھے کہنے لگے تین تے پتہ ہی ہے نا عذرا, ہن میں چھڑے تو چھڑی تے آ گیا. یعنی ان کی پرائیڈ آف پرفارمنس پہ پرفارمنس. جی ہاں, چھڑے تو چھڑی سے مراد یہ تھی کہ ان کی مسز کی ڈیتھ ہو گئی. تو چھڑی مطلب کہ اب میں اتنا بوڑھا ہو گیا ہوں, چھڑی پہ آ گیا. میں سمجھ گیا. اور ان کا بیٹا ماشاءاللہ بڑا اچھا کمپیئر ہے, شاید آپ. ہاں جی بالکل جانتے ہیں, بالکل. اچھا آپا, شوبز انڈسٹری کا کوئی یادگار میموریبل واقعہ, کوئی ایسی کوئی سٹوری آپ کو اب تک جو نہ بھولی ہو, 90 کی دہائی سے لے کے 2024 تک کی؟ بیٹا ہر ڈرامے میں ایک سٹوری ہوتی تھی. جب ہم دشت کرنے گئے تھے نا, مجھے اچھی طرح یاد ہے جب میں نے عابد علی کو انکار کر دیا, لیکن آفتاب کی وجہ سے وہ میں نے کیا. تو وہاں یہ جتنے بھی آج کے ایکٹر آپ کو نظر آ رہے ہیں نا, ایوب کھوسو, عتیقہ اوڈو, نعمان اجاز, اور کون کافی اداکار آپا, بے شمار, یہ سارے اداکار وہاں سے نکلے ہیں. کیا بات, دشت ڈرامے سے. اور یہ ان سب کو عابد علی کا مشکور ہونا چاہیے. ان دنوں گوادر جو تھا نا بالکل ویران تھا بیٹا, بالکل اس میں کوئی آبادی نہیں تھی, کچے گھر کہیں دور تھے. عابد علی نے وہاں ایک ریسٹ ہاؤس تھا. کیا بات, وہاں وہ سارا بک کرایا اور سب کو وہاں اس میں رکھا. اپنا کوک لے کے گیا تھا, وہ کھانا بناتا تھا. آپ یقین کریں ایک دفعہ رات کو بجلی نہیں تھی, تو اب محسن گیلانی اور ایوب کھوسو اور یہ کچھ اور لوگ نا, مطلب ایک کمرے میں, صبیہ خانم کو خدا غنی کی رحمت کرے, وہ میرے ساتھ تھیں اس میں, اور وہ کوشش شائستہ جبین تھی, وہ میرے ساتھ. تو ان کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ میں وہ کمرہ لوں جس میں عذرا ہے. تو میں نے ان سے پوچھا, آپ, میں تو آپ کی بڑی عزت کرتی ہوں, آپ مجھے شرمندہ کر رہی ہیں. کہتی ہیں نہیں, تیری ایک بات مجھے بڑی اچھی لگتی ہے بیٹا, تو نماز پڑھتی ہے. آپ یقین کریں میرے لیے یہ سب سے بڑا انعام ہے. کیا بات ہے کہ وہ اتنی بڑی خاتون, اللہ انہیں غریق رحمت کرے, انہوں نے مجھے کہا, وہ اس میں آیا کا رول کر رہی تھی, انہوں نے مجھے کہا کہ میں نا
تجھ سے اس لیے پیار کرتی ہوں اور میں چاہتی ہوں تیرے کمرے میں رہوں، تو نماز پڑھتی. واہ 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 کیا بات ہے. آپ اسی سے اگر آپ کو کہیں موقع ملا اپنے پڑوسی ملک سے آفر آئی ہو، جیسے آج کل کے اداکار جاتے ہیں، فلمی اداکار، ڈرامہ اداکار؟ نہیں میں نہ جا سکوں گی. اس لیے اول تو میں جاؤں گی نہیں. پڑوسی ملک سے مراد آپ کی انڈیا ہے. ہمارے قائد اعظم نے ہمیں پاکستان دیا ہے، اللہ کرے ہم اسی پاکستان میں جئیں اور اس پاکستان کو اپنا پاکستان بنائیں. اور میری ارباب اختیار سے ہاتھ جوڑ کر ایک التجا ہے، درخواست ہے کہ اسے پاکستان کو پاکستان رہنے دیجیے. میں صرف یہی کہہ سکتی ہوں اور کچھ نہیں. کیا بات. کیونکہ ظاہر ہے آپ لوگ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اگر یہ کلمے کی بنیاد پر بنا ہے تو یہ کلمے کی بنیاد پہ بنا ہے، اسے کلمے کی بنیاد پر ہی رہنے دیجیے. میں آپ سب سے درخواست ہے کہ آپ اس کا خیال کیجئے، آپ اس کی قدر کیجئے. بڑی قربانیوں کے بعد ملا ہے، آپ کو اندازہ نہیں ہے ہم لوگوں نے کتنے میں نے تو نہیں دی، میں تو بعد میں پیدا ہوئی، لیکن میرے والدین بتایا کرتے تھے کہ ہم بہت مشکلوں سے آئے تھے، بہت مشکلوں سے آئے تھے. ہمارا تعلق میرے والدین کا انڈیا گرداسپور سے تھا، تو مائیگریٹ ہو کے میرے والدین آئے تھے. تو میں تو خیر یہیں پیدا ہوئی. اعظم بھائی جان جو میرے تھے وہ شاید کچھ مہینوں کے تھے. تو اس طرح سے یہ ہم پاکستان میں آئے. ہمارے پاکستان کو خدا زندہ پائندہ رکھے. آمین 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 یا رب العالمین. اچھا آپا، کچھ اداکار جو آج کل کے پاکستانی اداکار، میں ڈرامہ سیریلز کے نوجوانوں کو تو آپ جانتی ہوں گی، اگر میں ان میں سے کچھ نام لوں، آپ کو ان کی کوئی اداکاری اچھی لگتی ہو؟ فیمیل ایکٹرز کے نام لوں؟ فیمیل ایکٹرز میں مثال کے طور پہ مائرہ خان کی ایکٹنگ کیسی ہے، یا سجل علی، میں بھی شیعات اور سبا. سجل علی کا پہلا پلے میرے ساتھ تھا، لاہور میں تھی تب، تو اس پلے کا نام مجھے بھول گیا، لیکن سجل علی اچھی اداکارہ ہے. اور میں بھی شیعات کے ساتھ مجھے کام کرنے کا موقع نہیں ملا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس میں ذرا تھوڑا سا نا وہ ہے روڈ اور کوئی اس طرح کی، مطلب تھوڑی سی شو زیادہ کرنا، لیکن مجھے اس کے میں نے ڈرامے کم ہی دیکھے. کوئی اشتہار وغیرہ میں دیکھتی ہوں اس کے، لیکن سجل علی بہت اچھی اداکار ہے. اس کی بہن بھی ہے ایک تیفور علی، وہ بھی کیا کرتی ہے کبھی کبھار کام، لیکن زیادہ تر میں نے اسے نہیں دیکھا، لیکن سجل ابھی تک. کیا بات ہے، بہترین. اچھا اسی طرح پاکستانی میل اداکاروں میں سے ڈرامہ سیریلز کے عمران عباس، فواد خان، احسن خان اور حمزہ علی عباسی، ان میں سے کون بہتر؟ حمزہ علی عباسی کی بیوی کے ساتھ میں نے کام کیا ہے، وہ لباس کے اس میں، لیکن حمزہ علی عباسی بہت اچھا ایکٹر ہے، بہترین، بہت اچھا ایکٹر ہے. اور نعمان اجاز تو دی بیسٹ. کیا بات ہے، وہ تو آپ کے زمانے سے چلتے آ رہے ہیں نا، سینئر اداکاروں میں آتے ہیں نا. میں نے ان کے ساتھ بہت پلیز کیے ہیں اور مجھے پسند بھی بہت ہے. اور وہ راشد محمود صاحب آپ کے ساتھ، راشد محمود صاحب کے ساتھ تو میں نے بہت تعداد کام کیا آپ نے، انفورگیٹیبل. کیا بات ہے. اچھا پاکستانی کامیڈینز میں، کامیڈی جو ایکٹرز ہیں تھیٹر کے بھی اور ڈرامہ ایکٹر بھی، امان اللہ خان صاحب مرحوم، اور افتخار ٹھاکر صاحب، اور سہیل احمد صاحب، اور عمر شریف صاحب. افتخار ٹھاکر صاحب بہترین آدمی، بہترین انسان اور بہترین کامیڈین. اتنا مہذب مذاق کرتے ہیں آپ یقین کریں، جس میں ذرا بھی کوئی ایسی بات نہیں ہوتی کہ انسان. امان اللہ خان صاحب، امان اللہ کو خدا غنی کے رحمت کرے، بہت بڑے فنکار، بہت بڑے فنکار. اور افتخار ٹھاکر صاحب تو مجھے پیار میں شہزادی کہتے ہیں، میری شہزادی بہن. تو اللہ میاں انہیں خوش رکھے. آمین آمین. اچھا آپا، کوئی ایسا کردار جو آپ سمجھتی ہوں کہ 90 کی دہائی سے لے کر کے اب تک میں یہ نہیں کر سکی، کوئی ایسا ہے کوئی کردار؟ میں آج بھی اگر کوئی مجھے اس طرح کا کردار ملے جس میں میرے پاکستان کی پاکستانیت نہ ہو، جس میں میرے پاکستان کا کلچر نہ ہو، جس میں میرے پاکستان کی تہذیب نہ ہو، میں کبھی نہیں کروں. واہ واہ واہ. آپ لاگ ڈرامہ یاد آ گیا؟
اسی آپ کے جملے سے, آپ کے جواب سے, وہ ڈرامہ ناظرین و سامعین میں آپ کو بتاؤں ہم بچپن میں دیکھا کرتے تھے کشمیر کے اوپر. جی کشمیر کی تہذیب پر, کشمیریوں کے اوپر. وہ پاکستان کا واحد سیریل ہے ناظرین سامعین جو پاکستان ڈرامہ انڈسٹری میں فلم آیا گیا. میرا خیال ہے کہ آپ اس کے بعد کوئی ایسا سیریل آیا؟ نہیں, وہی ایک, وہ دراصل رؤوف خالد صاحب نے لکھا اور وہ کوئٹہ میں تھے ان دنوں ڈی سی, اور میں کوئٹہ میں تھی. میں نے بتایا آپ کو میری زندگی کا زیادہ عرصہ 40 سال تقریباً کوئٹہ میں گزارا, اور اب میں 70-71 سال کی عورت ہوں. آپ یقین کریں کہ انہوں نے وہاں مجھے کام کرتے ہوئے دیکھا رؤوف خالد نے, تو وہاں بھی مجھ سے ایک پلے کرایا جس کا مجھے نام یاد نہیں ہے. اس کے بعد پھر وہ اسلام آباد ٹرانسفر ہو گئے. پھر علاج کے لیے انہوں نے مجھے کوئٹہ فون کیا کہ ان دنوں وہ کالے رنگ کے فون ہوتے تھے ڈائل کرنے والے, آج کل تو موبائل ہے نا. جی, تو وہ وہاں تب ہمارے پاس بھی تھا. تو انہوں نے مجھے فون کیا کہ آپ کے کچھ دن چاہیے, میں نے کشمیر پہ ڈرامہ لکھا ہے. میں نے کہا کہ میں خالد کیسے آ سکتی ہوں, میں بچی چھوٹی ہے میری. تو وہاں بھی میں آفتاب صاحب کو سلوٹ کرتی ہوں کہ آفتاب میرے ساتھ تھے. کیا بات, اگر آفتاب میری زندگی میں نہ ہوتے نا باخدا میں ازرا آفتاب نہیں تھی. یہ میں جو آپ کا بڑک پن ہے, آپ کی محبت ہے ان کے لیے, آپ کا پیار ہے جو اب تک, یہ ان کا اعتبار ہے مجھ پر. بے شک انہوں نے مجھ پہ اتنا, آپ یقین کریں شادی کے بعد کوئی 2-2.5 مہینے کے بعد ہم لوگ نا ٹرانسفر ہو گئے کوئٹہ. آفتاب صاحب بھی ٹی وی میں تھے ڈیزائنر, تو ان کا ٹرانسفر ہو گیا, ہم چلے گئے. جیسے ہی ہم جہاز میں بیٹھے مجھے آفتاب کہتے ہیں لوگ تمہیں یہاں اتنا کہتے تھے نا ڈراموں میں کام کرنے کے لیے, تو تم اب گو اہیڈ, تم جو مرضی کرو. آپ یقین کریں ان دنوں کوئٹہ کا ماحول بیٹا اتنا دقیانوسی تھا کہ ہمیں 8 یا 9 گھر بدلنے پڑے. آفتاب کو پی ٹی وی کی طرف سے ملتے تھے گھر, تو ہر گھر کے شیشے توڑ جاتے تھے کھڑکیوں کے, کیونکہ اور پتہ چلتا تھا کہ جی یہ عورت ہماری عورتوں کو خراب کرتی ہے, ڈرامے کرتی ہے. ان دنوں اتنا دقیانوسی ماحول تھا. اچھا آپ میں یہ بھی ادھر سے مجھے سوال یاد آ گیا ایک اور, وہ جو آپ کا ماحول تھا اس ماحول نے یعنی اماں ابا نے اجازت دے دی کہ آپ ڈرامہ کرو؟ آفتاب صاحب نے تو دے دیا. آفتاب نہیں دی, اماں ابا تو اس وقت تک اعظم خورشید صاحب تو آلریڈی منع کر چکے تھے, لیکن انہوں نے پھر میرے اور آفتاب کے درمیان کوئی وہ نہیں کیا. پھر جو آپ میاں بیوی کا, پھر یہ سب آفتاب کو کریڈٹ جاتا. کیا بات ہے. اور سب سے بڑی بات ہے مجھے میرے سسر کی بڑی سپورٹ تھی. واہ کیا کہتے ہیں. ہاں بالکل, میں نے ابھی آپ کو جیسے بتایا کہ گاڑی کا نیوز پڑھتی تھی, تو یہ اللہ کا لاکھ شکر ہے بیٹا. پھر آفتاب کا ٹرانسفر ہو گیا کوئٹہ, پھر ہم کوئٹہ چلے گئے. جیسے ہی جہاز میں بیٹھے انہوں نے کہا جا تجھے اجازت ہے جو دل کرتا ہے جو کیا کہنا. میں نے اعتبار ہے بار بار میں یہ آفتاب کا شکریہ ادا کروں. اچھا آپ زندگی میں سب سے اچھا کیا لگتا ہے, سب سے اچھا کیا لگتا ہے, فیلنگ بتائیں مجھے. مجھے سچ بولنا بہت اچھا لگتا ہے. واہ. مجھے پیار دینا لوگوں کو بہت اچھا لگتا ہے. میرا دل چاہتا ہے میرے پاس اگر 2 چیزیں ہیں تو ایک میں اپنے بچوں کو دے دوں. واہ کیا آپ یہ میں اس قسم کی آپ کی محبت, اس میں کوئی شک نہیں. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. اچھا آپ کوئی ایسی خواہش جو آپ سمجھتی ہیں کہ ابھی تک یہ میری پوری نہیں ہوئی, کوئی ہے کوئی ایسی خواہش؟ نہیں, اللہ کا لاکھ شکر ہے ساری خواہشیں پوری ہو گئی ہیں. اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اسی طرح کام کرتے کرتے لے کے جائے. اللہ اکبر. اللہ پاک آپ کو لمبی زندگی دے جی, آپ کا سایہ سلامت رکھے پاکستان ٹیلی ویژن انڈسٹری پر, ہماری شوبز انڈسٹری پر, ہم سب پر اور پورے پاکستان پر. آپ مدر آف کوئٹہ نہیں, آپ پاکستان کی ماں ہیں. میں اچھا مزے کی بات ہے وہ مدر آف پاکستان ہے. بریگیڈیئر سعید صاحب نے کوئی کچھ مہینے پہلے میرا خیال ہے اپنا ریٹائر ہو گئے ہیں اب, اپنا یوٹیوب چینل انہوں نے کھولا اور مجھے انہوں نے میسج کیا
کہ میم اسے سبسکرائب کریں. واہ جی واہ, میرے لیے بڑے اعزاز کی بات واہ واہ. وہ اب ریٹائر ہو گئے ہیں, کبھی کبھار مجھ سے بات کرتے ہیں, کبھی کبھار میں انہیں ٹی وی پہ دیکھتی ہوں, پھر میں انہیں اپریشیٹ کرتی ہوں. تو مطلب وہ شخص میری بہت عزت, کیا بات ہے, بہت, یہ میرے لیے ایوارڈ کی بات ہے. کیا کہنے. ہاں البتہ ایوارڈ نہیں ملا, اگر یہ جو پرائڈ آف ملے گا, پرائڈ آف پرفارمنس آپا ہم درخواست کرتے ہیں. اور ہمارے سامنے جو چہرہ بیٹھا ہوا ہے, جو شخصیت بیٹھی ہوئی ہے, یہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے ناظرین سامعین. اور جو اس وقت ہمارے عہدیداران ہیں, ہمارے جو بیٹھے ہوئے ہیں, جو آج کل کے نوجوان جنریشن کو پرائڈ آف پرفارمنس دے رہے ہیں, ٹھیک ہے, میرا خیال ہے کہ وزیر آفتاب کو کیوں بھول گئے. ہمارے اللہ آپ کا نام بھی گیا ہوا ہے, میرا خیال ہے گیا ہوا ہے جی. یہ دیکھیں نا میرے ایوارڈ آپ نے, بالکل اس میں گولڈ میڈل. سب سے بڑی بات, جو پبلک کی طرف سے آپ کو پیار مل رہا ہے نا, یہی ایوارڈ ہے, یہی ایوارڈ ہے. اچھا آپ جو آج کل کے اداکار, آج کل کی جو فیمیل اداکار آئے ہیں, یا آج کل کے جو ایکٹریسز آ رہی ہیں ڈرامہ میں, فلم انڈسٹری میں, ان کو کوئی میسج دینا چاہتے ہیں, کوئی نصیحت کرنا چاہیں گے آپ؟ نہیں, میں نصیحت, آپ ایز اے سینئر ہے نا, آپ نصیحت کریں. میں نصیحت نہیں کرتی, البتہ مشورہ دے سکتی ہوں. بالکل, آف کورس. مشورہ یہ دوں گی کہ اپنے کردار پہ توجہ دیں, اپنے ارد گرد کے لوگوں پہ توجہ نہ دیں, کردار پہ توجہ دیں, اور جملہ بولنے کی صحیح کوشش کریں, کہاں سٹریس دینا ہے, کہاں پاز دینا ہے, اور کس طرح سے بولنا ہے, بجائے اس کے کہ آپ کر کے بول رہے ہیں. اچھا آپا, ابھی بھی سیریل ہم دیکھتے ہیں, جنہوں کہتے ہیں پنجابی جی کو تو پھکی اداکاری کر گئے, ہے نا, اکثر ہم بیٹھے گپ شپ لگا رہے ہوتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں یار کیا یار. اور جہاں تک راشد محمود صاحب کا تعلق ہے نا, میں نے ان کے ساتھ بہت کام کیا, میں نے ان کے ساتھ سٹیج پلیز بھی کیے, میں نے ان کے ساتھ کشمیر کے ڈرامے انہی کے ساتھ کیے. وہ مائی کا رول ایک بہترین, ان کا ایک چھوٹا سا کردار تھا لاگ ڈرامے میں, لاگ میں ان کا کردار چھوٹا تھا, لیکن میرا تھرو آؤٹ تھا. بلکہ رؤوف خالد کو خدا غری کے رحمت کرے, وہ میں ایک سین کر کے ہٹتی تھی نا, تو میں دیکھ رہی ہوتی تھی, دوسرا لکھ رہا ہوتا, کپڑے چینج کر لو. اس میں ایک خاص ہیں تصویریں میرے پاس ہیں, میں آپ کو دوں گی, ٹھیک ہے, تو وہ آپ بے شک استعمال کیجیے گا. تو وہ اس میں نا سکارف باندھتی ہیں کشمیری عورتیں جیسے, تو وہ میں نے ہاں بالکل, تو وہ نا رؤوف خالد کو سلام ہے, اللہ میاں انہیں غری کے رحمت کرے. اس شخص نے مجھ سے, میں ایک سین کر کے ختم کرتی تھی بیٹا, جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا, وہ اس دوران دوسرا لکھ کے بیٹھے ہوتے. کیا بات ہے, میں حیران, نہیں یہ تم نے بہت اچھا کیا ہے, اب یہ بھی کرو. میری بیٹی کو ہم پیار سے زونا کہتے ہیں, لیکن نام اس کا حیا ہے, تو وہ میری بیٹی کو زونی اس طرح کر کے بلاتے تھے. میں رؤوف خالد کو کبھی نہیں بھول سکتی, اور راشد محمود صاحب کو بھی نہیں بھول سکتی, اس لیے. اچھا آپ حکومت پاکستان کو کوئی اچھا سا پیغام شوبز انڈسٹری کے حوالے سے, کسی بھی حوالے سے آپ کا حکومت پاکستان کو؟ میرا تعلق کیونکہ شوبز سے ہے, تو میں شوبز سے ہی کہوں گی اپنی حکومت کو کہ خدا کے لیے تھوڑا بہت کچھ اس طرف بھی توجہ دیجئے. سیاست تو ہوتی رہتی ہے, بے شک, وہ تو کرنی ہے آپ نے, کوئی وزیر ہے, کوئی وزیر اعلیٰ ہے, کوئی کچھ ہے, تو اللہ میاں آپ کو اپنی وزارت مبارک کرے. لیکن خدا کے لیے میری ریکویسٹ ہے آپ سے کہ آپ پاکستان ڈرامہ انڈسٹری اور فلم انڈسٹری کے لیے بھی کچھ کریں. اور میں خلیل الرحمان قمر کی خاص طور پر مشکور ہوں کہ وہ مجھے ہمیشہ ڈراموں میں لیا کرتے تھے, لیکن آج کل وہ کراچی کے لیے لکھ رہے ہیں. تو میری درخواست ہے ان سے کہ لاہور کے لیے بھی لکھیں, ہم بھی یہاں بیٹھے ہیں. حالانکہ وہ بہت ہی سویٹ اور بہت ہی اچھے لکھنے والے ہیں, آپ یقین کریں, وہ اس جیسا پاکستان میں کم ہی ہے کوئی. بالکل بالکل, بہت اچھا لکھتے ہیں, بہت اچھا, بہترین. انہوں نے لنڈا بازار میں جو ایک کردار ادا کر دیا تھا, میں کہتا ہوں آپ, میں بھی تھی وہی نا, لنڈا بازار
کیا ڈرامہ تھا ہمارا بچپن میں. ہم وہ ڈرامہ جب دیکھتے تھے نا گلیاں سنسان ہو جاتی تھی خدا کی قسم. لنڈا بازار. اس کے علاوہ میں نے زنجیر ان کے ساتھ بالکل کیا, ایوب کھوسو کے ساتھ آپ نے زنجیر مین رول تھا کیا. بالکل میں نے خلیل الرحمان قمر کے کافی ڈرامے کیے ہیں اور فلم بھی کی ہے بالکل. بہاولپور جا کے کاف کنگنا کے نام سے. یہ اور بات ہے کہ وہ زیادہ چل نہیں سکی, وہ کشمیر پہ تھی. تو ہمیں چاہیے ہم کشمیر پہ زیادہ. اصل میں ہمارے نا کلچر کو کم ہی پروموٹ کرتے ہیں. عوام کو دیکھ کے سیریل نہیں بنانا چاہیے, اپنی تہذیب کے اوپر بنانا چاہیے, اپنے کلچر کے مطابق بنانا چاہیے. تو میری یہ درخواست ہے اپنے حکمرانوں سے, ایوانوں میں بیٹھے اقتدار میں بالکل سیاستدانوں سے, کہ اس طرح اپنی سیاست تو آپ کریں ضرور, اللہ آپ کو مبارک کرے. آپ وزیر بنے, وزیر اعظم بنے, آپ صدر بنے, آپ سب کچھ بنے, لیکن خدا کے لیے اپنی تہذیب نہ چھوڑیں. آرٹسٹوں کا بھی خیال کیجئے, کچھ ان کے لیے بھی کیجئے, تاکہ ہم بھی. لاہور ایک زمانہ میں مدر انسٹیٹیوٹ ہوا کرتا تھا ڈراموں کے لحاظ سے, فلم کے لحاظ سے, لیکن اب کوئی توجہ نہیں دیتا. سارا سلسلہ کراچی چلا گیا ہے. ہم جیسے لوگ کراچی جا نہیں سکتے. حالانکہ کراچی سے مجھے ابھی ایک ہمارے ڈائریکٹر ہیں افتخار رفیع, جن کے ساتھ میں نے بہت کام کیا ہے, امین اقبال ہیں, ان کے ساتھ بہت کام کیا ہے. تو وہ ان کے مجھے میسیج آئے ہیں کہ اتنے دن دے دیں, لیکن بیٹا میں آفتاب صاحب کی وجہ سے نہیں جا سکتا. اوکے صحیح. آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں اپنے قیمتی وقت عطا کیا ہے. اور میرے لیے یہ پروگرام ناظرین سامعین اعزاز کی بات ہے, آپا کے ساتھ یہ ملاقات انفارگیٹیبل ملاقات ہے. اور میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ یہ میرا سیزن 2 ہے, اگر اللہ نے زندگی دی, اور انشاءاللہ آپا کے ساتھ دوبارہ بھی ملاقات ہوگی. ہاں بالکل ہوگی, ضرور ہوگی بیٹا. اور ایک میں میسیج دوں گی اپنے ڈائریکٹر دھواں کے ڈائریکٹر سجاد صاحب کو, کہ وہ انہوں نے وہاں کوئٹہ میں کیا تھا, اس میں عاشر عظیم بھی تھے. اللہ انہیں صحت مند تندرستی زندگی دے, وہ آج کل پاکستان میں نہیں ہے. تو سجاد صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ مزید کریں تاکہ ہمیں یہاں کام کرنے کا موقع ملے. بلکہ وہ کہہ بھی رہے تھے کہ میں کوشش کر رہا ہوں کچھ لکھواؤں کسی سے, ہم یہاں کریں. کیا بات ہے جی. ناظرین سامعین, یہ ہماری آج کی ملاقات یہاں پر ہی تمام ہوتی ہے. انشاءاللہ ایک نئی ملاقات کے ساتھ آپ کا میزبان محمد علی رضا آپ کے ساتھ دوبارہ حاضر و خدمت ہوگا. تب تک کے لیے مجھے اور ہماری آپا عذرا آفتاب کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. السلام علیکم. پاکستان زندہ باد. پائندہ باد. پائندہ باد.